السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کعبے پر پہلی نظر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے پیسہ جوڑ کر عمرہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کھوئی ہوئی اولاد مانگی۔ میرا بچہ پیدا ہوتے ہی ہسپتال سے چوری ہو گیا۔ پھر عمرہ مکمل کر کے میں گھر لوٹ آئی اور معجزے کا انتظار کرتی رہی۔ مہینہ گزر گیا اور پھر ایک دن رات دروازے پر دستک ہوئی اور میرے ہوش و حواس اڑ گئے، کیونکہ میں اس وقت نماز ادا کر رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور دل بے تحاشا غمگین تھا۔ مجھے عمرہ کیے ایک مہینہ ہو گیا تھا اور جو دعا میں نے وہاں مانگی تھی وہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے دعا کی قبولیت میں کوئی شک تھا، لیکن میرا دل ممتا سے لبریز تھا اور میں کسی معجزے کے تلاش میں تھی۔ انتظار طوالت اختیار کر رہا تھا اور میرے دل کی حالت بدلتی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی میں نے نماز میں آنسوؤں سے تر چہرہ لیے یہی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ تو کن فرما دے، تیرے کن کی دیر ہے اور میری دلی خواہش پوری ہو جائے گی۔ میرے سینے میں جو درد ہے وہ غائب ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ میں دعا میں بھرپور طور پر مگن تھی، دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے اپنے چہرے پر آئے آنسو صاف کیے اور جائے نماز سے اٹھ کر دروازہ کھولنے کے لیے بڑھی۔ یہاں تک جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میرے سامنے میرا معجزہ کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ جس معجزے کا میں انتظار کر رہی ہوں وہ آج ہی وقوع پذیر ہو جائے گا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے موجود شخصیت کو دیکھتی چلی گئی۔ مجھے بالکل بھی آس امید نہ تھی کہ میں کبھی بھی اس شخصیت کو دوبارہ کبھی دیکھ پاؤں گی۔ میں نے امید کا دامن چھوڑ دیا تھا، لیکن دل میں اندر ہی اندر کہیں روشنی جگمگاتی تھی کہ تمہارا انتظار ایک دن ضرور ختم ہوگا، اور آج مجھے لگتا تھا کہ وہی دن تھا جس کا میں شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات تیزی سے ہونے لگی اور وہاں موجود شخصیت نے مجھے جو کچھ کہا اسے سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں وہیں بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئی۔ میں بار بار ایک ہی بات کہے جاتی، یا اللہ یا اللہ تو نے میری سن لی، یا اللہ تو نے کن فرما دیا اور معجزہ ہو گیا۔ اس معجزے کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی اور وہی معجزہ اب میری آنکھوں کے سامنے کھڑا میری قبولیت کا منتظر تھا۔ یہاں تک کہ میری آنکھیں دھندلانے لگیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور آج سے 4 مہینے پہلے کا وہ منظر یاد کرنے لگی جس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ ڈالی اور جس کی وجہ سے آج میں اس مقام پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں بسمہ خان اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے 2 بھائی تھے جو دونوں مجھ سے بڑے تھے۔ یوں میں لاڈ پیار میں بڑی ہوئی تھی۔ زندگی بہت حسین تھی اور حسین گزر رہی تھی۔ مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوتی کیونکہ میری ہر خواہش میرے منہ سے کہنے سے پہلے پوری ہو جاتی۔ میں پڑھی لکھی تھی، میں نے گریجویشن کیا ہوا تھا اور اپنے شوق کی خاطر ایک آفس میں جاب کر رہی تھی۔ میرے والدین کی طرف سے مجھے کبھی کوئی روک ٹوک نہ گئی۔ صحیح معنوں میں نے شہزادیوں والی زندگی گزار دی تھی۔ میری عمر بڑھنے لگی تو والدین کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ امی ابو نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ میرے لیے ایسا ہی گھرانہ دیکھیے گا جو آپ لوگوں کی طرح ہی مجھے پیار دے، اور اگر مجھے ایسا گھرانہ نہ ملے تو پھر مجھے شادی کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرے والدین میری اس بات پر ہنس دیتے اور مسکرا دیتے، کہتے تم کیسی باتیں کرتی ہو بیٹا، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی کوئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ یہاں میں ایک بات بتاتی چلوں، ہمارا گھرانہ روشن خیال تھا اور ساتھ ہی ساتھ مذہب کی پاسداری ضرور کی جاتی تھی۔ مذہب کی بنیادی اصولوں پر ہر ممکن حد تک عمل کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے میرے والدین نے ہمیشہ سے میری دعا کی قبولیت کے سلسلے میں ایمان پختہ کر رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتے اس آس امید سے کہ وہ قبولیت کی شکل اختیار کرے گی تو وہ ضرور قبول ہوتی۔ اگر ہمارے دعا مانگنے میں ہمارا ایمان پختہ نہ ہوگا تو وہ دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے لیے آخرت میں جمع ہو جاتی۔ غرض زندگی کے قدم قدم پر
اگر میرے والدین کو میرا تعلق مذہب سے جوڑنا ہوتا تو وہ ضرور جوڑا کرتے، اور میں ان کی تربیت پر کبھی کبھی حیران و پریشان رہ جایا کرتی کہ کس قدر خوبصورت انداز میں وہ میری تربیت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میں شادی کی عمر کو پہنچ گئی۔ اور جب میرے والدین نے مجھے دعا کی قبولیت کا راز بتایا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ قبولیت کی دعا شکل اختیار کر گئی، اور وہ میرا رشتہ ایک ایسے گھرانے میں طے ہو گیا جو محبت میں بالکل میرے میکے کے جیسا تھا۔ میں بیاہ کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ میرا شوہر سلیمان خان ایک بہت اچھے شوہر ثابت ہو رہے تھے۔ زندگی میں ہر چیز موجود تھی، اخلاق، محبت، پیار، پیسہ، کسی چیز کی کوئی کمی کوتاہی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ہر بار میں شکر ادا کرتی تھی کہ میرے سسرال میں میری ساس، 2 نندیں اور میرے شوہر اکلوتے بیٹے تھے۔ 2 نندیں بھی شادی شدہ تھیں۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ میرے جیسے سسرال کا خواب ہر لڑکی کا ہوتا ہے، اور میں نے اپنا وہ خواب حاصل بھی کر لیا۔ اس میں صرف اور صرف میری دعا کی قبولیت کا عمل داخل تھا۔ زندگی میں بس ایک ہی چیز کی کمی تھی، اور وہ تھی ہم دونوں کے درمیان اولاد کی کمی۔ اس کمی کو میں شدت سے محسوس کیا کرتی، کیونکہ میرے شوہر اکلوتے بیٹے تھے اور ان کا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گھر میں بہت سناٹا اور ویرانی محسوس ہوتی۔ اس بات کو سبھی محسوس کرتے۔ شروع میں میری ساس مجھے دلاسا دیتی، امید دلاتی اور بہت سے ایسے قصے سناتی جس میں اولاد کئی سالوں کے بعد پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی۔ میں بھی ان کی اس امید بھرے قصوں سے سبق حاصل کرتی اور دعا کا سہارا کبھی نہ چھوڑا۔ لیکن نہ جانے اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت چھپی تھی کہ پورے 4 سال گزرنے کے بعد ہم دونوں میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے بیٹھے تھے اور کبھی ڈاکٹر کو چیک نہ کروایا تھا، بلکہ شادی کے پہلے سال ہی جب میں مایوس ہو گئی تو میں نے اپنے شوہر کو ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی کر لیا۔ ڈاکٹر نے اسی وقت سارے ٹیسٹ کروائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے ٹیسٹ کلیئر آئے۔ ہم دونوں میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی نہ تھی، لیکن پھر بھی اس دیر کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں اپنے امی ابو سے کہا کرتی تو وہ کہتے کہ بیٹا تمہارے نصیب میں اس حوالے سے انتظار لکھا ہے، تم انتظار کرو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں تمہاری اولاد سے ایک دن ملائے گا اور تم اپنی گود میں اسے کھلاؤ گی، وہ ضرور تمہاری گود بھرے گا۔ میں ان کی باتیں سن کر ایک بار پھر سے اندر امید کو زندہ ہوتے دیکھتی اور ان کا شکر ادا کرتی۔ ان کی موجودگی میری زندگی میں ایک بڑی نعمت تھی۔ پہلے یہ بات صرف میں محسوس کرتی، لیکن اب میرے شوہر کو بھی یہ بات شدت سے محسوس ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو زندگی میں ہر چیز دے کر ایک چیز اپنے پاس رکھی تھی، اور وہ تھی اولاد کا موجود ہونا۔ اب میرے لیے دن رات اسی دعا کے ساتھ گزرتے کہ اللہ تو مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے اور مجھے اس نعمت سے محروم نہ رکھ۔ میں اس کی محرومی سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی ہوں، اور اب مجھے اس کی محرومی کسی پل چین نہیں لینے دیتی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ایک دن میری ساس سیڑھیوں سے پھسل گئی، وہ بستر پر پڑ گئی اور مجھ پر گھر کی ذمہ داری پہلے سے ہی عائد تھی، بلکہ میری ساس میری مدد کروا دیا کرتی۔ گھر کے کاموں میں کسی قسم کی ہاؤس ہیلپ کا وہاں تصور نہیں تھا، لیکن اب صحیح معنوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اتنے بڑے گھر کی ذمہ داری اور ساتھ کی خدمت کرنا میں بوجھ نہیں سمجھ رہی تھی، لیکن میرے دل و دماغ پر اس کا کافی زیادہ اثر ہوا۔ نیند پوری نہ ہونے کی بنا پر میں الجھن کا شکار رہتی اور پھر صبح اٹھ کر وہی روٹین سارے کام کرنے ہوتے۔ ایسے میں نے اپنے شوہر سے ہاؤس ہیلپ کی درخواست رکھی تو انہوں نے میری درخواست قبول کر لی اور مجھے میڈ رکھنے کی اجازت دے دی۔ میں نے ان کی اجازت سے بہت خوش ہوئی، اور یوں میں نے اپنی امی کی مدد سے ایک 17-18 سال کی لڑکی تھی کو اپنے ماسی کے طور پر رکھ لیا۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، شادی شدہ تھی، کم عمری میں ہی اس کی شادی ہو گئی تھی۔ اس کی شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا کہ وہ امید سے تھی، اور میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہیں کام کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس نے کہا تھا اسے کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی اسے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، اس لیے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسے اپنے آنے والے بچے کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں۔ اس کی بات سن کر
ایک لمحے کے لیے مجھے اپنا دل خالی ہوتا ہوا محسوس ہوا، لیکن دوسرے لمحے میں اس پر حسد کرنے کی بجائے رشک کیا اور اسے دعا دی کہ ساتھ ہی ساتھ اس کی تنخواہ بھی اچھی خاصی رکھی تھی تاکہ اسے کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ میں نے سنا تھا کہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنے اور آسانی کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی آسانی کرتا ہے، اور میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اس طرح آسانی کرنے پر اللہ سے کون سی نعمت کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ اب میں زیادہ تر اپنی ساس کی خدمت کرتی، ان کے کھانے پینے سے لے کر ان کے پہننے اوڑھنے انہیں نہلانے تک ہر چیز کی ذمہ داری میں نے خود لے لی تھی۔ وہ بہت اچھی شخصیت کے مالک تھے، انہوں نے کبھی مجھے اس نعمت کی محرومی پر طعنے نہ دیے اور نہ ہی معاشرے کی دوسری عورتوں کی طرح مجھ پر ترس کھایا، نہ ہمدردی ظاہر کی، بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو ہی سب کچھ ہو سکے گا، ورنہ انسان لاکھ ہاتھ پیر مار لے تبھی اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ان کی اس بات میں مجھے اچھا خاصا وزن محسوس ہوا۔ میں اور زیادہ جاں فشانی سے ان کی خدمت کرنے لگی۔ انہیں کمر کے مہروں کا پہلے سے مسئلہ تھا، اس لیے ایک ذرا سی چوٹ لگنے پر وہ بستر پر پڑ گئی۔ آہستہ آہستہ وہ بیمار پڑتی گئی اور ان کے آخری دن قریب آ گئے۔ ان کا یوں دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو میرا دل دھڑک اٹھا۔ وہ بہت اچھی شخصیت کی مالک تھی، اس لیے میرا دل اداس تھا۔ جاتے جاتے انہوں نے اپنے آخری وقت میں میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے دعا دی، تمہاری گود خدا ضروری ہری کرے گا، بس تم صبر سے کام لینا اور کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، امید ہمیشہ لگائے رکھنا۔ یوں وہ اس دنیا سے گزر گئی اور ان کی اس دنیا سے جانے کے ٹھیک 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خوشخبری سنا دی جس کا میں پچھلے 5 سالوں سے انتظار کر رہی تھی۔ یہ خوشخبری ملتے ہی میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے اور میں ایک جگہ بالکل سن سی بیٹھی رہ گئی۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا، جس خبر کے لیے میں نے برسوں انتظار کر رہی تھی وہ خبر مجھے مل چکی تھی اور میرے پورے وجود میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی، آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ میں نے سب سے پہلے اپنے شوہر کو فون کر کے یہ خبر دی تو کافی دیر تک مجھے فون میں ان کی سسکیاں سنائی دیں۔ ہم دونوں اس خبر کے لیے بہت زیادہ ترسے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یوں اچانک ہم دونوں پر مہربانی کی تھی، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا تھا ہم اس مہربانی پر کیا رد عمل دیں، یہاں تک کہ جب آفس سے واپس آئے تو مٹھائی کا ایک بڑا سا ڈبہ لے آئے۔ انہوں نے مجھے آتے ہی کہہ دیا، آج سے تم کوئی کام کاج نہیں کرو گی جس سے ہماری اولاد کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ انہوں نے مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم کل ہی ایک بکرا ذبح کریں گے اور اپنی آنے والی اولاد کے لیے صدقہ کریں گے۔ ان کی اس قدر خوشی اور رد عمل کو دیکھ کر میں دل میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ 5 سالوں میں جو جمود ہماری زندگی پر طاری تھا وہ ایک دم سے ٹوٹ گیا تھا اور زندگی ایک دم سے روانگی آ گئی تھی۔ میں نے اپنے والدین کو یہ خوشخبری سنائی تو میری والدہ نے سب سے پہلے مجھے یہی کہا، بیٹا یہی دعا کی قبولیت کا راز ہے کہ اس پر صبر کرنا ہوتا ہے، تم نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گود بھر دی، اب تمہیں اپنا بھرپور خیال رکھنا ہے۔ یہاں تک میرے شوہر اور میری ماں نے ان پورے 9 مہینے کے عرصے میں میرے اس قدر خیال رکھا، میں نے ان کے ہر عمل پر ان کو دل سے دعائیں دیتی اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں کرتی کہ یا اللہ جس خوشخبری کے یہ اتنے عرصے سے منتظر ہیں وہ خوشخبری خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے اور ہم اس حسین پل کو بھرپور انداز میں جی سکیں۔ دوسری طرف میری ہاؤس ہیلپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ چھٹی پر تھی، لیکن جب 5 دن کے بعد واپس آئی تو میں حیران رہ گئی کہ اس وقت میں 8 مہینے کی حاملہ تھی اور میرے ہاں بھی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران ہوئی تو اس نے پوچھا کہ تم 5 دن میں ہی اٹھ کر آ گئی ہو، اپنا خیال نہیں رکھا، کہیں نوکری تو نہیں نکال رہی، تم بعد میں تو واپس آ سکتی تھی، ابھی تم آرام کر لو، میں اتنی ظالم نہیں ہوں کہ تمہیں اتنی جلدی بلا لوں۔ میری بات پر وہ زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں کس لیے گھر پر ٹھہری رہوں، جس کے لیے آپ سے چھٹی مانگی تھی وہ اس دنیا میں نہیں رہا، میرا بچہ مردہ پیدا ہوا اور گھر میں اس کی یاد نے میرے دماغ کو پاگل کر دیا، اس لیے میں نے سوچا کام میں دل لگے گا تو میں یہاں پر آ جاؤں گی، آپ کی خدمت کروں گی، شاید اسی وجہ سے میرے دل کو سکون مل سکے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر مجھے بھی ایک خوف سا محسوس ہوا
اور میرے دل میں نہ جانے کہاں سے یہ خیال لبکا، اگر میرے بچے کے ساتھ یہی کچھ ہو گیا تو میں بالکل بھی نہیں جی پاؤں گی اور جیتے جی مر جاؤں گی۔ مجھے تو یہ خوشخبری ویسے بھی 5 سال کے بعد ملی ہے۔ اس خبر کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا، کتنا تڑپی ہوں، سجدوں میں کتنا روئی ہوں، اللہ تعالیٰ کے آگے کتنی بار اپنے سر کو جھکایا ہے، تب کہیں جا کر یہ نعمت میری گود میں ڈالی گئی ہے۔ لیکن اگر یہ نعمت مجھ سے چھن گئی تو میں کیا کروں گی؟ یہ خیال آتے ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی اور میں نے فوراً سے اس خیال کو اپنے دل سے جھٹک دیا۔ لیکن ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ میں آج بھی اس وقت کو کوستی ہوں جب میرے دل و دماغ میں یہ خیال آیا تھا، اور پھر ویسا ہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ میری ہاؤس ہیلپ، جس کا نام نادرہ تھا، میری بہت زیادہ مدد کر رہی تھی اور میرا خیال رکھ رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے مجھے ہاسپٹل میں ساتھ لے جانے کا کہا، وہاں بھی میرے کام آ سکے۔ میں نے اس کا خلوص دیکھتے ہوئے حامی بھر لی۔ حالانکہ میری ماں میرے ساتھ تھی، لیکن اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ اس کی خوشی میرے لیے دیدنی تھی، اس کی وجہ سے میں نے اسے اجازت دے دی کہ وہ خوشی خوشی میرے ساتھ آئے۔ مجھے تکلیف 2-3 دن سے شروع تھی اور بالآخر جب تکلیف بڑھ گئی تو ڈاکٹر نے مجھے ہسپتال میں داخل کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھے ہوئے تھی، یہاں تک کہ ہاسپٹل کے بستر پر لیٹے ہوئے درد سے نڈھال ہوتے ہوئے میں نے اس وقت اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھرتے دیکھی تھی۔ جب میں نے اپنے نومولود بچے کے رونے کی آواز سنی، اس کی چیخ سنتے ہی میرے پورے وجود پر سکون طاری ہو گیا اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر میری زبان سے جاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر 5 سال کے بعد مجھے یہ دن دیکھنا نصیب کیا، جس کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ نرس نے مجھے بچہ دکھایا تو میں نے اپنے دونوں ہاتھ اور باہیں پھیلا کر اسے اپنے سینے میں بھر لیا۔ وہ ننھا منا سا بچہ بے حد خوبصورت تھا، اس کی گہری آنکھیں، خوبصورت مسکراہٹ اور وہ تل جو میرے ہونٹ کے نیچے تھا، بالکل وہی نقش اس نے مجھ سے چرایا۔ میں بھرپور انداز میں مسکرا دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ میرے شوہر نے نفل ادا کیے، صدقہ دیا، مٹھائیاں بانٹی۔ نانا نانی کی بھی یہی حالت تھی اور میں تو خود کو اس وقت ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی، جس کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ میری ہاؤس ہیلپ بھی خوش تھی، بار بار بچے کو ہاتھ میں لے کر اسے بہلانے لگتی، اسے چومتی اور پھر میری طرف دیکھتی، کہتی بالکل آپ پر گیا ہے، بالکل آپ کے جیسا لگتا ہے۔ مجھے انجیکشن لگایا گیا جس کے زیر اثر میں سو گئی۔ والدہ نے مجھے کہا کہ اب وہ گھر جا کر کچھ دیر آرام کریں گے، اس کے بعد شام کو واپس آئیں گے۔ میں نے اجازت دے دی کہ میں بھی کچھ آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی ہاؤس ہیلپ سے کہا کہ وہ بچے کو میرے بازو پر سلا دے، میں اسے اپنے پاس سلانا چاہتی ہوں۔ نادرہ نے میری بات پر عمل کیا۔ میرے شوہر نے چونکہ پرائیویٹ روم کروایا تھا، اس لیے میرے کہنے پر لائٹ بند کر دی اور خود بھی وہیں لیٹ گئی۔ میرے شوہر گھر روانہ ہو گئے۔ وہ پوری رات کے جاگے تھے، اس لیے کچھ دیر آرام کرنا چاہتے تھے۔ پھر وہ ہوا جس کا کبھی میں نے سوچا نہ تھا۔ کاش کہ میری والدہ مجھ سے دور نہ جاتی، کاش میرے شوہر آرام کو ترجیح نہ دیتے، کاش میں اپنی آنکھیں بند نہ کرتی، کیونکہ جیسے ہی آنکھ کھلی میرا بچہ میرے بستر سے غائب تھا۔ نادرہ وہیں بستر پر موجود تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ اور بچے کو نہ پا کر ہم دونوں بے حد پریشان تھے، یہاں تک کہ میں نے رو رو کر برا حال کر لیا اور اسی حالت میں پورا ہاسپٹل چھان مارا تھا، لیکن بچہ کو نہیں ملنا تھا اور وہ کہیں نہ ملا۔ کیمرے چیک کیے گئے لیکن کسی جگہ سے کوئی سراغ نہیں مل پا رہا۔ میں نے رو رو کر اپنی حالت بگاڑ لی، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گئی اور کئی دن ہاسپٹل میں اس طرح بے ہوش پڑی رہی۔ ہوش آیا تو پھر ایک سوال، میرا بچہ کہاں ہے؟ مجھے میرا بچہ لا دو، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی، میں مر جاؤں گی۔ میری ذہنی حالت انتہائی ابتر ہو گئی اور ابتر ہونی ہی تھی کہ 5 سال کے بعد جو نعمت ملی وہ محض چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ چھین لی گئی۔ اس ماں کو کیسے صبر آ سکتا تھا جس کی ممتا ابھی انگڑائی لینا سیکھی ہی تھی کہ اس کی ممتا کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا گیا۔ اگر میرے بچے کو کچھ ہو جاتا تو مجھے پھر صبر آتا، لیکن وہ تو لاپتہ ہو گیا اور لاپتہ بچوں پر صبر نہیں آتا، ساری زندگی نہیں آتا، کبھی بھی نہیں آتا۔ یہی حالت میری ہو گئی تھی۔ میں نے رو رو کر اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کو بری طرح سے متاثر کر لیا تھا۔ ایسے وقت میں میرے شوہر اور میرے والدہ نے ہی مجھے سنبھالا۔
یہاں تک پورا 1 مہینہ اسی ہاسٹل پہ داخل رہی۔ جیسے ہوش آتا ایک سوال کرتی، اور جب سوال کرتے کرتے تھک جاتی تو دوبارہ بے ہوش ہو جاتی۔ مجھے دورے پڑنے لگے، میں بار بار اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتی رہتی۔ مجھے اس کا وہ لمس ابھی تک یاد تھا جب اس نے میرے بازو پر سوتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور میں وہ منظر کبھی نہیں بھلا سکتی۔ میں وہ منظر بھلا بھی کیسے سکتی کہ پورے 5 سال میں نے کسی ننھے وجود کا لمس اپنے ہاتھوں میں محسوس کیا تھا۔ بھلا یہ منظر بھلانے کے قابل تھا؟ بلکہ یہ تو ہمیشہ میرے دل و دماغ میں بیٹھ گیا۔ اسی دوران امی جان نے مجھے بتایا، نادرا تمہاری حالت نہیں دیکھ سکتی، اس لیے اس نے مجھ سے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور کہا ہے باجی کی یہ حالت دیکھتی ہوں تو اپنا دکھ تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے اب میں مزید آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتی، اور میں کہیں اور کام ڈھونڈ لوں گی۔ میری والدہ نے اسے اجازت دے دی۔ میں اس کا دکھ سمجھ سکتی تھی کہ وہ بھی اس حالت سے گزری تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میرا بچہ پیدا ہو کر لاپتہ ہو گیا، اور اس کا بچہ اس کے ہاتھوں سے دفنا دیا گیا تھا۔ بالآخر 1 مہینے کے بعد میں گھر واپس آ گئی، اور مجھے کچھ سنبھل سی گئی، لیکن دل میں جو زخم تھا مجھے معلوم تھا کہ وہ کبھی نہیں بھر سکتا، بلکہ اس سے ہر وقت خون رستا رہتا۔ فرق اتنا تھا کہ اب میں نے وویلا کرنا چھوڑ دیا، اب میں نے شور مچانا چھوڑ دیا، بس خاموش ہو گئی تھی۔ ساری رات بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ یا اللہ تو نے مجھے میرے بچے سے ملا دے، ورنہ میں اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ اسے یاد کرتے کرتے اس طرح تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی۔ آہستہ آہستہ نہ جانے کیسے پر مجھے صبر آ گیا، اور اپنے بچے کو یاد کرتی تو میری آنکھیں خشک ہوتی، لیکن دل میں اندر ہی اندر یہ امید ہوتی کہ شاید اللہ پاک میری دعا سن لے، اور وہ ایک نہ ایک دن مجھے اپنے بچے سے ضرور ملوائے گا۔ 3 مہینے کے بعد مجھے اللہ کے گھر سے بلاوا آ گیا، اور یہ سب میرے شوہر کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ میری حالت کو دیکھتے انہوں نے میرے لیے ایک خوبصورت سا تحفہ پیش کیا، اور وہ تحفہ کچھ اور نہ بلکہ عمرے کا تحفہ تھا۔ انہوں نے میرے لیے اللہ کے گھر کی حاضری کا تحفہ منتخب کیا، اور یہ تحفہ پا کر میری آنکھوں سے آنسوں کی جھری لگ گئی تھی۔ ہسپتال کی بہت سے اخراجات ہو گئے، لیکن انہوں نے میرے لیے پیسے جوڑ کر عمرے کی ادائیگی کو منتخب کیا، اور میں فوراً سے اس سفر کے لیے دل و جان سے تیاری کرنے لگی، کیونکہ میں نے سنا تھا کعبے پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جاتی ہے ضرور قبول ہوتی ہے، اور یہ موقع میں ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ جیسے ہی حرم کی سرزمین پر قدم رکھا، کعبے پر نظر پڑی تو میں وہیں بیٹھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ آس پاس کے لوگ مجھے دیکھنے لگے، لیکن مجھے کسی چیز سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں بس ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ مجھے میرے بچے سے ملا دے، یا اللہ مجھے میرے بچے سے ملا دے، میری ممتا کو فوراً سے قرار آ جائے۔ یہاں تک کہ پورے آدھے گھنٹے بیٹھ کر میں نے رو کر گڑ گڑا کر زمین سر پر مار کر یہی ایک دعا مانگ رہی تھی۔ ایک دم سے ایک سکون کو دل کو سکون پہنچا، اور میں نے وہاں عمرے کی ادائیگی مکمل کی۔ عمرے کی ادائیگی مکمل کرتے ہی میرے پورے وجود میں ایک سکون سا اترتا چلا گیا، اور مجھے ایسا لگا پچھلے 3 مہینوں سے جو میرے اندر ایک طوفان ابل رہا تھا وہ ایک دم سے خاموش اور پرسکون ہو گیا ہے۔ میں وہاں 15 دن اچھے سے گزار کر گھر واپس آ گئی۔ مجھے لگا جیسے میری ابلتی تڑپتی ممتا کو ایک پل میں ہی آرام آ گیا ہو۔ البتہ یہ خواہش ابھی بھی زور پکڑ رہی تھی کہ مجھے میرا بچہ مل جائے، لیکن اس خواہش آہستہ آہستہ جو درد اٹھتا تھا وہ جیسے سکون میں بدل گیا۔ نہ جانے کیوں، لیکن مجھے لگتا تھا کہ اب میں عمرے کی ادائیگی مکمل کر کے آئی ہوں، اللہ کے گھر کی حاضری دی ہے تو ضرور میری دعا قبول ہوگی۔ مجھے 1 مہینے میں اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کرتی رہی۔ کبھی کبھی میں بالکل مایوس ہو جاتی، لیکن ایک دن جائے نماز پر بیٹھی پوری شدت کے ساتھ آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے معاوضے کی اپیل کی تو اسی دوران دروازے کی بیل بجی، اور سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ میری ہاؤس ہیلپ نادرا موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے میرے قدموں میں خود کو گرا دیا اور کہنے لگی، بسمہ باجی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی بہت بڑی مجرم ہوں اور آپ کی ذہنی اور جسمانی حالت کی ذمہ دار ہوں۔ مجھے آج احساس ہو گیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی جس کا ازالہ ممکن نہیں، اور اس کا ازالہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو میں نے آپ سے چرائی تھی وہ میں آپ کو واپس کر دوں۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔
یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تب اس نے ایک مرد کو آواز دی۔ وہ مرد میرے گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں موجود 4 مہینے کے بچے کو دیکھ کر میں تڑپ گئی اور بھاگ کر اسے اپنی گود میں لے لیا، اور میں سمجھ گئی کہ نادرہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ نادرہ ہی وہ شخصیت تھی جس نے اس رات میرے بچے کو مجھ سے چرا لیا۔ اس نے خود کی گود کو خالی ہو گئی، میری بھرتی گود اس سے برداشت نہ ہوئی، اور اس نے اپنے بچے کی محبت سے لبریز ہو کر میرے بچے کو چرا کر اپنا بچہ بنا کر پالا، لیکن اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہا، یہاں تک کہ میری دعائیں میرے بچے کو میرے پاس لے آئیں۔ میرے بچے کو اپنی گود میں لیتے ہی میں نے اسے چومنا شروع کر دیا۔ آنسو آنکھوں سے بہہ کر میرے بچے کے چہرے کو بھگو رہے، لیکن مجھے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ میں کبھی اسے اپنے سینے سے لگاتی، کبھی اپنی باہوں میں بھر لیتی، تو کبھی اسے چومنا شروع کر دیتی۔ میری حالت بالکل ایسی ہو گئی تھی جیسے بچھڑا ہوا بچہ کسی میلے سے ماں کو مل جائے اور اس کی ممتا کو ایک دم سے سکون اور قرار آ جائے۔ اسی دوران میرے شوہر گھر میں داخل ہوئے اور یہ منظر دیکھ کر اپنی جگہ سے جم گئے۔ نادرہ کو وہاں دیکھا تو سارا معاملہ سمجھ گئے اور فوراً سے پولیس کے حوالے کرنے کا سوچا۔ وہ میرے قدموں میں گر کر رونے لگی، کہنے لگی میں نے آپ کے بچے کو آپ سے چھینا ضرور تھا، لیکن اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اپنی اولاد کی طرح پالا پوسا ہے۔ اب میں آپ کو اپنی امانت واپس کرنے آئی ہوں تو میں کسی پل سکون میں نہیں ہوں۔ ہر وقت آپ کی روتی ہوئی آنکھیں میرے خوابوں میں آتی ہیں اور مجھے کچوکے لگاتی ہیں۔ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ عورت مر جائے گی، تم اپنا بچہ جو تمہارا نہیں ہے اسے واپس دے آؤ۔ بس پورے 4 مہینے کے بعد میری برداشت کی انتہا ہو گئی اور میں آپ کے پاس آپ کا بچہ دینے واپس آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو منع کر دیا کہ جب اس کے زمین نے اسے زندہ کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں اسے پولیس کے حوالے کرنے والے؟ اور پھر وہ اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگی تم نے بلا شبہ میری ممتا کو بے چین کر دیا، بے قرار کر دیا، لیکن آرام بھی تمہیں نے پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ڈالا ہے، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں تم دوبارہ کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوگی اور میں اپنے بچہ اپنے شوہر کے حوالے کر کے اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی۔ اسے میرا بیٹا مجھے واپس کر دیا اور اسے میں نے اس طرح سے پہچانا کہ اس کے ہونٹ کے نیچے وہ تل اسی طرح سے موجود تھا جو اس کے میرے بچے ہونے کی واضح طور پر نشانی تھی۔ اسی ایک لمحے میں میں اسے پہچان گئی اور میری ممتا نے دل سے آواز دی کہ یہی میرا بچہ ہے، میرا معجزہ میرے سامنے کھڑا سانس لے رہا تھا، اور میں نم آنکھوں کے ساتھ اسے اپنی گود میں بھر کر پیار کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے انتہا آزمائی سے گزار کر بالآخر سکون فراہم کر دیا تھا اور میری ممتا کو ٹھنڈک پہنچا دی تھی۔